پاکستان کے پنجاب کے وسیع میدانوں میں ایک ایسا کھیل کھیلا جاتا ہے جو صدیوں پرانا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بیل دوڑ کی دنیا کی، ایک ایسی دنیا جو ثقافت، فخر اور گہرے تنازعات سے بھری ہوئی ہے۔ تو آئیے اس پیچیدہ روایت کی تہہ کو کھولتے ہیں۔ بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس جذبے کو سمجھنا ہوگا جو پنجاب کے ہر گاؤں میں گونجتا ہے۔ یہ صرف ایک کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ عزت اور اجتماعی شان کی علامت ہے۔ لیکن اس سے جڑے تناظر کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر یہ روایت ہے کیا چیز؟ یہ صدیوں پرانا ثقافتی کھیل کیسا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ رفتار و طاقت کا امتحان ہے، لیکن اس کی اہمیت اس ریس ٹریک سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک جیسا کھیل نہیں ہے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں اس کی شکل بالکل بدل جاتی ہے، جو وہاں کی مقامی زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ جھنگ اور راوی کے علاقوں میں گھرلے کی دوڑ بہت مقبول ہے، تو چکوال اور اٹک میں بیلوں سے ٹوکری کھچوائی جاتی ہے، اور سرگودا میں تو معاملہ ہی الگ ہے، وہاں رفتار کا امتحان گندم پیسنے سے ہوتا ہے۔ یہ تنوع ہی بتاتا ہے کہ یہ روایت مقامی ثقافت میں کتنی گہرائی تک پیوست ہے۔ تو اس روایت کے پیچھے صرف تاریخی نہیں، بلکہ ایک پوری معیشت اور کمال کی مہارت کی دنیا بسی ہوئی ہے۔ یہ صرف دوڑ کی کہانی نہیں، یہ ان قیمتی جانوروں اور ان کو چلانے والے ماہر سواروں کی بھی کہانی ہے۔ ان بیلوں کے ساتھ سلوک بھی کوئی عام نہیں ہوتا، بالکل کسی اعلیٰ درجے کے ایتھلیٹ کی طرح۔ ان کی خوراک سے لے کر ان کے آرام تک ہر چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، جو ان کی بے پناہ قدر کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہیں سے اس کھیل کا معاشی پہلو سامنے آتا ہے۔ ایک جیت، صرف ایک جیت، اور بل کی قیمت راتوں رات آسمان پر پہنچ جاتی ہے۔ جو کبھی صرف کسانوں کا شوق تھا، اب وہ امیروں کے لیے نام و نمود کا ذریعہ بن چکا ہے، اور ایک منافع بخش کھیل بھی۔ لیکن اس کھیل کا ہیرو صرف بیل نہیں ہے، ایک اور کردار ہے جس کی مہارت کے بغیر جیت ناممکن ہے، اور وہ ہے سوار۔ کہا جاتا ہے کہ بیلوں کے بعد اگر کوئی دوڑ جتوا یا ہروا سکتا ہے تو وہ صرف سوار ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک چھوٹی سی لکڑی کی گاڑی، دو منہ زور بیل اور ایک سوار جو ایک ہاتھ سے لگام تھامے ہے اور دوسرے سے انہیں ہانک رہا ہے۔ یہ کسی خطرناک رخ سے کم نہیں، جس میں بے پناہ مہارت، توازن اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب تک ہم نے فخر، ثقافت اور مہارت کی بات کی، لیکن اس کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو کافی تاریک ہے۔ تو فخر اور روایت کی ساری تصویر کے پیچھے ایک بہت چھپتا ہوا سوال کھڑا ہے۔ کیا یہ واقعی صرف ایک کھیل ہے؟ ناقدین اور جانوروں کے حقوق کی تنظیموں کے مطابق اس کا جواب بہت پریشان کن ہو سکتا ہے۔ اور یہ صرف چند لوگوں کی رائے نہیں ہے۔ پڑوسی ملک انڈیا کی سب سے بڑی عدالت نے اس پر ایک بہت سخت فیصلہ دیا ہے، جو اس کھیل کے گرد موجود مرکزی اخلاقی تنازع کو صاف صاف بیان کرتا ہے۔ تو ناقدین کا اصل نقطہ یہ ہے کہ ٹریک پر جو رفتار نظر آتی ہے، وہ جانور کی اپنی مرضی یا طاقت کا کمال نہیں، بلکہ ناقابل برداشت تکلیف سے بھاگنے کی ایک کوشش ہے۔ تو یہ مسئلہ صرف پاکستان یا پنجاب تک محدود نہیں ہے۔ ثقافتی روایت اور جانوروں کے حقوق کے بیچ یہ کشمکش، یہ ایک عالمی بحث ہے۔ اور جب ہم دنیا بھر میں نظر دوڑاتے ہیں تو یہی کہانی مختلف شکلوں میں نظر آتی ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں اسے ثقافتی کھیل مانا جاتا ہے، تو انڈیا میں عدالتیں اسے ظلم قرار دے چکی ہیں۔ اسپین کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، جہاں ثقافتی پہچان اور جانوروں کے حقوق کی بحث جاری ہے۔ یعنی مسئلہ ایک ہی ہے، لیکن جوابات مختلف ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کے دور میں جب اخلاقیات اور قانون بدل رہے ہیں، اس صدیوں پرانی روایت کا مستقبل کیا ہے؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بحث میں ایک اور پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے، جو خود اسی خطے کی مذہبی روایات سے جڑا ہے۔ اسلام میں جانوروں کے حقوق پر بہت واضح تعلیمات موجود ہیں، جو اس معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ اور آخر میں ہم اسی ایک سوال پر آ کر رک جاتے ہیں۔ اس بدلتی ہوئی دنیا میں یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون سی روایت وقت کے ساتھ بدلے گی، اور اس تبدیلی کی قیمت کیا ہوگی؟